اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں نمازیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 رمضان المبارک ہے۔ کل کا جو 10واں روزہ ہے 10 رمضان المبارک کو کائنات کی عظیم ہستی جس کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے، رئیس الملکہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، فہم و فراست کی بادشاہ بھی جن کو کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد قیامت تک جتنے سید ہیں ان کی محور اور مرکز ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عرس مبارک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو ان کا کردار سیرت ہم سنیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح کا ماحول نافذ کرنے کی ہمت توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کی سیرت اور کردار کی خیرات اور فیضان ہمارے گھروں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج بنی خواتین وہ کائنات کی معزز ترین خواتین ہیں۔ قرآن نے ان کو لقب دیا کہ اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی افضل ترین عورتیں ہو اور تم عام جیسی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ اسی طرح ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کو اس لقب اور اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنین وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ اور ان کی جتنی بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ وہ تم سب لوگوں کی کائنات کی انسانوں کی مائیں ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو امہات المؤمنین ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تو علماء کرام کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جو متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، یہ 6 خواتین وہ ہیں جو حضور کے خاندان سے تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت جویریہ، یہ 4 وہ خواتین ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو نہیں تھی لیکن یہ بھی عربی تھی، یہ 10 ہوئی۔ اور ایک حضرت صفیہ بنت حی، یہ عربی نہیں تھی، یہ اجمی خاتون تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تو یہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے یہ سارے کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زیادہ نکاح کیے، اس کی حکمتیں کیا تھی؟ اس کی بے شمار حکمتیں تھیں، چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج کے دور کے اندر کچھ لبرل پسند لوگ اور بالخصوص یہودی یہ عقیدہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ چند عرصہ پہلے ایک انگریز نے بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاذ اللہ خواہش پسند تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ شادیاں کی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خطبے کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ عز و جل نے فرمایا ما کان للنبی علی حرج، کہ نبی پہ حرج نہیں ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرے، نبی پہ حرج نہیں ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرے، کہ یہ سنت اس سے پہلے انبیاء میں بھی جاری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہدایت حاصل دی کہ انبیاء زیادہ شادیاں کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے 100 شادیاں کی تھی۔ پھر آپ کے بیٹے کی زندگی پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی 300 شادیاں تھیں۔ جس انبیاء کا آپ ذکر اٹھا کے دیکھیں، تذکرہ پڑھیں، متعدد انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کی۔ تو یہ حکمتوں کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت ہوتی ہے۔
4 شادیاں بیک وقت ایک ہی ٹائم میں 4 بیویاں رکھنا یہ تو ہمارے لیے حکم ہے، عام عوام کے لیے حکم ہے، نبی کے لیے نہیں۔ نبی جتنی چاہے شادیاں کر سکتا ہے۔ رہی وہ اعتراض کی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے معاذ اللہ جو انگریز کہتے ہیں کہ خواہش پسند تھے اس لیے زیادہ شادیاں کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر خواہش ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام جب شادی کرتے تو کسی خوبصورت اور کنواری لڑکی سے شادی کرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سیرت پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور جب آپ نے نکاح جس عورت سے فرمایا اس کی عمر 40 سال تھی۔ تو 40 سالہ عورت سے شادی کرنا یہ کوئی خواہش پسندی کی علامت نہیں ہے۔ اگر خواہش پسندی ہوتی تو کوئی خوبصورت کنواری اور نوجوان حضور عورت دیکھتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 51 سال کی عمر تک 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح کے اندر رہی، تو یہ 25 سال کی عمر میں شادی کی، 25 سال آپ کے نکاح میں رہی، جب تک آپ کے نکاح میں رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، تو 50 سال 51 سال تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 51 سال سے لے کے 59 سال تک یہ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 10 شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب بتائیں کہ بندے کی جو خواہش کی آخری عمر ہوتی ہے، سائنس بھی اس کو یہ کہتی ہے کہ وہ حد عمر 40 سال ہوتی ہے۔ اگر خواہش کی وجہ پہ شادی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کی عمر سے پہلے شادیاں کرتے، جبکہ حضور کی شادی اگلی 51 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح فرمائے اس کے اندر بے شمار حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا یہ تو سارا تکلیفوں کے اندر مصیبتوں کے اندر گزرا تھا، اور جو مدنی دور تھا یہ جو 10 سالہ زندگی تھی حضور علیہ السلام کے مدنی دور کی، یہ ساری جنگوں کی مصروفیت کے اندر گزری تھی۔ حضور چاہتے تھے کہ امت زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھے، ان کو جہنمی ہونے سے بچایا جائے اور ان کو سب کو جنتی بنایا جائے، یہ خواہش تھی۔ ایک حکمت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس عورت سے میں شادی کروں گا اس کا سارا خاندان، قبیلہ، وہ سارا بنو، سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ حکمتیں سامنے بھی آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی فرمائی تو یہ قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ تو قبیلہ بنو مستلق یہ بڑی دشمنی رکھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں نے ایک جنگ لڑی، ان سے جیت گئے، دوبارہ جنگ کی تیاری شروع تھی۔ تو ان کے قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے نبی سے بات کر کے دیکھتا ہوں، کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے، بہت سے اونٹ بھی لے کے گیا۔ پھر اس کو راستے میں پتہ چلا کہ میری بیٹی کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بہت سے اونٹ لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا۔ 2 اونٹ بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے اور بڑے اس کو پسند تھے، وہ پیچھے ہی جا کے قلعے میں ایک درخت کے ساتھ باندھ آیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، ایک تو ہمارے ساتھ جنگ نہ کرے، دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، میری بیٹی مجھے واپس کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھاؤ تو صحیح کون سے اونٹ لے کے آئے ہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، حضور نے فرمایا کہ جو سب سے اچھے اور خوبصورت اونٹ تھے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ 2 اونٹ باقی کدھر ہیں جو تجھے پسند ہے؟ تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہا یہ بات تو میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ جو پیچھے خوبصورت 2 اونٹ باندھ کے آیا تھا یہ تو صرف میں ہی جانتا تھا، یہ جو غیب بتا رہا ہے یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے جس کو غیب آتا ہے، غیب اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں آتا۔ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، جا کے اپنے قبیلے میں یہ بات بتائی تو سارا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں گرا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا جس عورت سے میں نکاح کروں گا اس کا سارا خاندان نکاح کی برکت سے مسلمان ہو جائے گا۔ تو متعدد نکاح کرنے کی برکت اور حکمت یہ تھی کہ زیادہ لوگ، زیادہ قبیلے مسلمان ہو جائے۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ لوگوں کو خاندانی اعزاز سے نوازنا تھا، ان کو خاندانی شرف عطا فرمانا تھا، رشتہ مساہرت کے اندر باندھنا تھا۔ رشتہ مساہرت یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا سسر ہو یا اس کا کوئی سسر ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بھی نکاح کیا، اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بھی نکاح کیا اور اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، مولا مشکل کشا کو 1 بیٹی عطا فرمائی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سسر بنے اور کئیوں کا خود سسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے رشتہ مسارت سے نوازنا تھا، خاندانی اعزاز ان کو نوازنا تھا۔ اس لیے پھر ایک حکمت یہ تھی، اور ایک حکمت یہ تھی کہ بہت سی غلط رسومات جاہلیت کی جو لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر عام ہو چکی تھی، یہ عورتوں کے علاوہ اور کسی ذریعے سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کے اندر غلط جو رسومات تھی ان کا خاتمہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ پھر ایک حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل اور پہلو انسان کی زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نسوان سے ہوتا ہے، یعنی خواتین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور جس طرح ہم جمعے کے خطبے کے اندر بیان کر رہے ہیں وہ مسائل اس طرح بیان نہیں کیے جا سکتے۔ خواتین کے مسائل یہ حیا کا پہلو ہے، اور حضور سے بڑھ کے حیا والا کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے نکاح فرمائے تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں اور نسوانی جو پہلو ہیں یہ کھل کے اجاگر ہو کے عورتوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں۔ تو یہ حکمت یہ تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ پھر اسی طرح ایک حکمت یہ تھی، معاشرے کے اندر پسی ہوئی طبقے کی عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمانی تھی، ان کو حقیقی آزادی عطا فرمانی تھی۔ جس کا خاوند مر جاتا تھا، بیٹے اپنی اس ماں کو آگے بھیج دیتے تھے، وہ پوری زندگی اس کے ساتھ کوئی بولتا نہیں تھا، اس کے برتن میں نہیں کھاتا تھا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تھا، اس کے ساتھ نوکروں سے بھی برا اور گندا رویہ رکھا جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بیووں سے اور متعلقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے۔ اپنی زندگی کے اندر ایک ہی کنواری عورت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پسند نہیں تھے، اگر خواہش پسند ہوتے تو کنواریوں سے نکاح کرتے۔ باقی جتنی ازواج ہیں یا تو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے یا بڑی ہے یا دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ پسی ہوئی طبقے کی جو عورتیں تھیں جن کے حقوق سلب ہو چکے تھے، اولادیں، سگی اولادیں جو اپنی ماؤں کو بیوہ ہونے کے بعد آگے مارکیٹوں میں بیچ دیتے تھے، ان حقوق کی پامالی جو ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آزادی دلانی تھی۔ بیواؤں اور متعلقہ عورتوں سے نکاح کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزتوں کے تاج پہنائے اور پھر امت کو ایک نیا راستہ عطا فرمایا۔ تو اس کے علاوہ علماء کرام نے سینکڑوں حکمتیں لکھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ کل 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا سیرت اور کردار کیسا تھا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قیامت تک سارے آنے والی اولاد کی مرکز اور محور ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پیدا ہوئی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم کے سوا باقی ساری اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ 6 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ یعنی سیدوں کی جتنی نسل چل رہی ہے اس کا مرکز، اس کا مین پاور، اس کا محور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی ازواج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بچپن کے اندر ہی وفات پا گئے حضور کی زندگی میں ہی، اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں یہ ساری گھر والی بنی، حضور نے ان کی شادیاں کی، آگے گھر رچائے، یہ بچوں والی ہوئی۔ لیکن یہ سب کی سب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی، سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ساری بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد وصال فرماتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو ان کے نکاح فرمانے کے بعد جب تک یہ حیات رہی، 25 سال کی عمر تھی حضور کی، یہ نکاح کے اندر آئی، ان کی عمر تھی 40 سال، تو یہ 25 سال حضور کے نکاح کے اندر رہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا،
ان کے وصال کے بعد دیگر خواتین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اب علماء یہاں بڑا نفیس اور باریک نقطہ لکھتے ہیں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لخت جگر خاتون جنت اور سب سے ننھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس ہستی کے نکاح میں گئی، حضرت مولا مشکل کشا، انہوں نے بھی جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں رہی دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے وصال کے بعد اور شادیاں کی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب تک ختیجہ ہیں اور نکاح نہیں فرماتے، ادھر بیٹی جس کے نکاح کے اندر ہے ان کو بھی منع کر دیتے، علی خبردار جب تک فاطمہ ہے یہ ان کے ساتھ تم کسی اور کو نکاح میں نہیں لا سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب دوسری عورت سے شادی ہوتی ہے تو وہ سوکن بن جاتی ہے، اور جو سوکن ہوتی ہے یہ حقوق کے اندر برابر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو میں نے ختیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، ختیجہ جیسی دوسری کوئی ہو نہیں سکتی، اور علی نے فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، میری بیٹی فاطمہ جیسی دوسری کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی، ان جیسی کوئی دوسری عورت بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کی زندگی میں بھی دوسرا نکاح نہیں ہونے دیا اور اپنی بیوی کی زندگی میں بھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہستی ہیں ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب کی جو بڑے بڑے تاجر تھے ان تاجروں سے بھی بڑی، جو امیر ترین دولت مند شخصیت کے اندر ٹاپ ترین لسٹوں کے اندر جن کا نام آتا تھا، اگر اول نمبر پہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا سب سے امیر ترین عرب کی عورتیں تھیں، تو ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے اور رئیس العرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی عرب کی سب سے امیر ترین عورت۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب شادی کی تو ملکہ تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مالدار عورت جب کسی کے گھر کے اندر آئے اس کے تو نخرے برداشت نہیں ہوتے، مالدار عورت کے اندر اپنا ایک گھمنڈ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جو غریب گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو گسر بسر اچھا کرتی ہیں، لیکن جو امیر ترین عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے خاوند سے دولت کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے اوپر ہوں تو وہ کام میں رکاوٹ اور اپنی منمانی اور اپنا مشورہ اور اپنی رائے کو اور اپنی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امیر ترین عورت ہونے کے باوجود سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں اس طرح زندگی گزاری جس طرح بادشاہ کی خدمت میں ایک نوکرانی زندگی گزارتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، آپ کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے تھے، تو 2 خاوندوں سے جو آپ کے بچے تھے ان کی تعداد 3 تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام ہندہ تھا، دونوں بیٹیاں کا نام، اس لیے آپ کو ام ہندہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹا تھا جس کا نام حالہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جب شادی ہوئی تو ساری اولاد ان سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کس طرح ہوا، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ بہت بڑی تاجرہ تھی، اپنے وفود اپنے قافلے دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھی تجارت کے لیے، تو ان کو بہترین اور اچھے ایماندار بندے چاہیے ہوتے تھے جو آ کے تجارت کر سکیں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ امین ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کے جائیں تو آپ کو میں اتنا یہ نفع دوں گی، ایک معاملہ طے پا گیا، تو آپ کو کوئی رکاوٹ پریشانی بھی نہیں ہوگی، اپنا خادم بھی ساتھ بھیجو گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک قافلہ ایک وفد لے کے جو تجارتی قافلے نکل رہے تھے عرب سے مکے سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سامان لے کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں پہ ایک گرجا تھا راہب کا، تو وہ دیوار پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا قافلے والوں کو، تو دیوار سے اترا، فوراً قافلے والوں کے پاس سے آ گیا، پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم مکے سے آئے ہیں، یہ سارے قافلے مکے کے ہیں، مختلف ملکوں میں شام میں ادھر گرد بازاروں میں جا کے ہم اپنا مال فروخت کرتے ہیں۔ تو ایک ایک کے پاس سے گزرا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب آیا حضور کے سامنے، کہنے لگا کہ پیارے آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے۔
تو سارے قافلے جتنے بھی اور لوگوں کے بھی تاجروں کے قافلے تھے، ایک بہت بڑی ٹیم تھی، ایک بہت بڑا قافلہ تھا سینکڑوں کی تعداد میں، اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہ آخر الزمان نبی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جہاں سے گزرے گا بادل اس پہ سایہ کرے گا، اور خدا کی قسم واللہ میں نے دیکھا ہے دیوار پہ چڑھ کے جب تم لوگ آ رہے تھے تو جتنے پتھر تھے، جتنے ٹیلے تھے اور یہ پہاڑ اور درخت تھے، جس کے پاس سے گزرتا تھا وہ درخت اور پتھر اس کو سجدہ کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب یہ اپنی نبوت کا اعلان بھی کریں گے، آخر الزمان نبی بھی ہوں گے، لہٰذا تم لوگوں پہ لازم ہے تم ان کا کلمہ بھی پڑھنا۔ تو یہ ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں تھیں میں نے تمہیں بتا دی، اور تمہیں ایک اور خطرے سے آگاہ کر دوں، آگے نہ جانا، کیونکہ آگے یہودیوں کے بازار ہیں اور یہودی اس بات کے ماہر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آخر الزمان نبی کی نشانیاں کیا ہیں۔ نشانیاں دیکھ کے کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے، تو لہٰذا تم آگے نہ جانا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ رکے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غلام ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، وہ آگے بھیجا، کہا کہ تم مال تجارت بیچ کے آؤ۔ تو جب مال تجارت بیچا، پچھلے سالوں میں جتنا نفع ہوتا تھا اس سے دگنا نفع ہوا، اور ہوتا بھی کیوں نہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم برکت والے آقا ساتھ تھے۔ تو جب وہ واپس آیا قافلہ تو اپنے ملکہ کو آ کے خادم نے بتایا کہ اس طرح نفع ہوا ہے، اور ریگستان، اور پھر گرمی نہ لگے، پسینہ نہ آئے اور پیاس نہ لگے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس ہستی کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا، جو آپ کے قافلے کا امین تھا، جس کے ذریعے تجارت ہو رہی تھی، وہ جہاں سے گزرتا تھا بادل سایہ کرتا جاتا تھا، ہوائیں ٹھنڈی چلتی جاتی تھی۔ کہا پورے سفر کے اندر کبھی گرمی نہیں لگی، کہا ڈر بھی نہیں لگا، کیونکہ رات جب ہوتی تھی تو جنگل ہوتے تھے، ڈاکوؤں کا بسیرا ہوتا تھا اور درندے خوفناک ہوتے تھے، شیر نہ نکل آئے، بھیڑیا نہ نکل آئے، ڈاکو مال اور کافر لوٹ لے۔ تو کہا ڈر بھی نہیں ہمیں لگا اس مرتبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب حملوں سے بچانے والی ذات ساتھ تھی۔ اور کہا پھر برکت ایسی بے بہا ہوئی، صرف ہمارے قافلے کے اندر برکت نہیں ہوئی، جتنے قافلے اور گئے تھے اللہ نے ان کو بھی 2 گنا منافع کے ساتھ مال تجارت عطا فرمایا۔ تو بڑی خوش ہوئی۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا، اپنے چچا کے پاس آئی، اپنے چچا کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی بات کرو۔ تو اب اس سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھا اور پھر پیغام نکاح دیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ 2 چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بری نہیں ہے جب تک شریعت کے دائرے کے اندر، حد کے اندر ہوں۔ ایک دیکھنا، لڑکا لڑکی کو دیکھے یا لڑکی لڑکے کو دیکھے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی جس کے ساتھ نکاح کر رہی ہے وہ اس کو دیکھ لے، یا لڑکا جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقے کو تو ہم مانتے ہیں لیکن دوسرے طریقے کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اس کے ماں باپ، بہن بھائی، کوئی پھپھی تائی چاچا جا کے اس لڑکی پہ نظر ڈالائیں، وہ عورتیں آ کے بتائیں کہ لڑکی واقعی اچھی ہے، خوبصورت ہے، نیک ہے۔ تو یہ طریقہ تو ہمارے ہاں رائج ہے، یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ لڑکا خود دیکھ لے یا لڑکی خود دیکھ لے، صرف دیکھنے کی حد تک، ایک نظر دیکھ لے، نہ کہ جس طرح کا آج کا رواج بنا ہوا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر ملاقاتیں، فونوں کے اوپر باتیں، اور پھر پارکوں اور مارکیٹوں کے اندر شاپنگیں، اور پھر گھومنا پھرنا۔ یوں دیکھنا مراد نہیں ہے، صرف کسی طرح چھپ کے ایک نظر بندہ ڈال لے کسی بھی ذریعے سے۔ تو گھر والے، کوئی خاندان کے بڑے لوگ یوں اہتمام کر دیں، لڑکا لڑکی پہ نظر ڈال لے، وہ دیکھ لے، یا لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، کیونکہ گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پسند، وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پسند، میرا اس سے نہیں نباہ ہو سکتا۔ تو ایک نظر بندہ دیکھ لے تو آدھی ٹینشنیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شریعت کے اندر برا نہیں ہے، صرف دیکھنے کی حد تک۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کائنات کے آقا ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود، پہلے حضور کو دیکھا، پھر پسند فرمایا، پھر پیغام نکاح بھیجا۔ اور پسند فرمانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے، جو جس کو پسند کر لیتا ہے وہ پھر اس کو بھگا کے لے جاتا ہے، پھر اپنا بھی منہ کالا، اگلے کا بھی منہ کالا، اس خاندان کا بھی منہ کالا، اس کا بھی منہ کالا۔ یہ چیز بری ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن جو پسند کی حد تک ہے کہ پسند کرنا اور پسند کر کے پھر پیغام نکاح بھیجنا، آگے بات
چلے یا نہ چلے پھر وہ آگے مقدر کی بات ہے، لیکن دیکھ کے پسند کرنا، پسند پہ پیغام بھیجنا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلے دیکھا، پھر پسند فرمایا، پھر پسند فرما کے اپنے چچا کے ہاتھ پیغام نکاح بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے اندر، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب پیغام نکاح لے کے آئے، کہا کہ آپ کا ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کس سے کرنا چاہتے ہو؟ کہا جو عرب کی مالدار خاتون ہے، جو سب سے بڑی تاجرہ ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پیغام نکاح لے کے آئے ہیں، آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے وہ ہماری بھتیجی ہے، ہم دونوں ان کے چچا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح کا پیغام چچا کے ذریعے سے آیا ہے تو میری طرف سے بھی میرے چاچے بات کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب مولا مشکل کشا کے والد اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا یہ لقب دیا ہے کہ امیر حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا ہے، جب مدینہ شریف ہم جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جا کے سلام کرتے ہیں، بہت سے لوگ بھولے ہوتے ہیں امیر حمزہ کے مزار پہ نہیں جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا وہ ہے کہ قیامت تک جو بھی آ کے ان کو سلام کرے گا، ہر آنے والے زائر کا سلام کا یہ جواب دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر طیبہ مقرر کیا ہے، یعنی ہر شہر کا کوئی حکمران ہوتا ہے، مدینے کا جو حکمران ہے وہ حضرت امیر حمزہ ہے۔ اور خدا کی قسم آپ کبھی بھی وہ میدان احد میں جا کے دیکھیں، جہاں پہ آپ کا مزار ہے، ایسی ہوا اور ایسی خوشبو آپ کو کائنات کے اندر کہیں سے نہیں ملے گی جہاں امیر حمزہ کے مزار سے ملے گی۔ ایسی ٹھنڈی ہوا جنت کی اور ایسی میٹھی خوشبو آپ کو نظر آئے گی اور آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو اس لیے جب بھی جائیں، پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، وہاں سے مہر لگوائیں قبولیت کی، پھر آئیں تو آقا دیکھیں پھر آپ کو کس طرح نوازتے ہیں۔ تو کہا ادھر سے چچے آئے ہیں تو میرے بھی چچے ہی بات کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھر چاچے نے بیٹھ کے، ادھر حضرت امیر حمزہ اور ابو طالب، ادھر نوفل بن ورقہ اور ایک دوسرا چاچا، یہ انہوں نے آپس کے اندر بات کی، رشتہ طے ہو گیا، تو دن مقرر ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو جب نکاح ہوا تو دو خطبے پڑھے گئے، ایک خطبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ورقہ بن نوفل نے پڑھا، اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طرف سے خطبہ جو تھا وہ حضرت مولا مشکل کشا کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ تو یوں خطبہ ہوا، نکاح ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب نکاح ہو گیا، گھر کے اندر آئی تو سارا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا، کہا کہ جتنا میرا مال ہے آج کے بعد آپ کا ہے۔ اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم عرب کے مالی لحاظ سے امیر ترین شخص بن گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے جس طرح ٹریڈنگ کرتے، تجارت کرتے، بڑے بڑے آپ پروجیکٹ بناتے اور پوری دنیا کے اندر مال تجارت خریدتے فروخت کرتے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ 3 دن ابھی نہیں گزرے تھے، 3 دن گزرنے سے پہلے سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ بندہ ہاتھ لگا کے دیکھے تو بندے پہ کیا بنتی ہے۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی نہیں رکھا، کیا بنے گا، آگے سے کیا کہتی ہیں، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ اور دے گا تو وہ بھی دے دیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ماحول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو حضور اکثر اوقات غار ہرا میں گزارتے تھے۔ تو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، نبوت بعد میں ملی تھی، شادی پہلے ہوئی تھی، نبی ہونے کا اعلان بعد میں کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ غار ہرا کے اندر گزارتے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کیسی با وفار با شعار خواتین تھی، کیسی خدمت گزار تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگتے تھے پوچھتے تھی آقا آپ نے کتنے دن وہاں رہنا ہے؟ ہفتہ رہنا ہے 15 دن، حضور کہتے تھے 15 دن، تو 15 دن کا کھانا تیار کر کے پیک کر کے حضور کے ساتھ باندھ کے بھیجتی تھی۔ اچھا کسی کے دل میں ذہن میں یہ خیال آئے کہ 15 دن کا کٹھا ہی کھانا، ادو تو فریج بھی نہیں ہوتے سن تے پھر خراب نہیں ہو جاتا،
یہ کوئی ہم لوگ تھوڑی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز کس طرح خراب ہو سکتی ہے، بلکہ جو خراب آئے وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ حضور کی ذات تو ایسی ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کی یہ مجال ہی نہیں ہو سکتی۔ تو 15 دن کا، مہینے کا کھانا پیک کر کے، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زیادہ تڑپاتی، زیادہ یاد آتی، تو پھر تازہ کھانا پکا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ نے دیکھا ہوا ہے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ سے غار ہرا کتنی دور ہے پیدل، اور پھر وہاں غار ہرا کی چوٹی اوپر کتنی اونچی ہے۔ ایک دفعہ بندہ طاقتور چڑھ جائے تو دوسری دفعہ پھر چڑھنے کی ہمت نہیں آتی، کہنا تھلوں ہی دعا کر لینے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن میں کئی بار بھی غار ہرا کے اوپر چڑھ کے چوٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جا کے خدمت کرتی۔ تو یہ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھانا بھی غار ہرا میں پہنچاتی۔ آج ہم میں سے کسی عورت کا بندہ چلا جائے تو کہہ دی ٹھیک ہے لیٹ ہو گئے تو ہوٹل تو ہی کھا لیں، یا لیٹ گھر پہنچے بیوی سوئی ہو یا کام لے ہوئے کہہ دی او فریج کھانا چوک دے گرم کر کے آپ ہی کھا لیں۔ تو یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت مبارکہ، آپ کا کردار تھا، جو ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کے اندر اس کی خیرات بٹنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ جو ہے امن و سکون کا گہوارہ بنے۔ ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بہت بوڑھی تھی، 40 سال کی عمر کے اندر شادی ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر 25 سال رہی، تو پھر مائی ہو اور بوڑھی ہو اور پھر تازہ کھانا پکا کے پھر ایک دن میں کئی چکر بھی لگانے پڑ جائیں غار ہرا کے اور اوپر چڑھنا پڑے، تو پھر واقعی رشک والی بات ہے اور قابل دید بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت بھی ایک مرتبہ جوش میں آیا، کہا جبریل، جی رب جبریل دیکھ رہے ہو نیچے کون جا رہا ہے؟ ہاں یا الہی میں دیکھ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ امہات المؤمنین خدیجہ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں کسی کام سے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل، پھر اس سے پہلے کہ خدیجہ حضور تک پہنچے میرا سلام محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو کہ اللہ فرماتا ہے جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو کہنا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو یہ کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کو رب نے سلام بھیجا ہے۔ تو جب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ وہ سامنے کون آ رہی ہے؟ حضور نے چوٹی سے سر باہر نکال کے دیکھا، کہا وہ خدیجہ آ رہی ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آئیں تو میرا ان کو سلام کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ناز کیا کہ میری بیوی کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضور ایک بات اور ہے، ہاں جبریل بولو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں میرا سلام بھی آپ انہیں دے دیں۔ تو وہ ہستیاں جن کو جبریل نے بھی سلام بھیجا ہے، جب آئیں تو جبریل کا سلام بھی کہنا، اللہ کا سلام بھی کہنا۔ تو یوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ جب کوئی عورت بچی نکاح کر کے آتی ہے تو اس کو آتے ہی علیحدہ ہونے کی پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں وکھری ہو جاؤں بس جلدی تو جلدی، ساس سے جتنی جلدی ہو جان چھوٹ جائے، اس کا بوجھ نہ مجھے اٹھانا پڑے، اس کی خدمت نہ کرنی پڑے، اور اس کے بیچ میں مشورے مجھے نہ ماننے پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ تو بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5-7 سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس تو نہیں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ ماجدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت مائی حلیمہ، یہ آپ کی ساس تھی۔ تو ایک مرتبہ قبیلہ بنو النجار اس کے اندر قحط پڑ گیا، بڑے پریشانی کا عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے مشورہ کیا کریں کہ جو میری والدہ ماجدہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس ماں کے قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، مشورہ کرنا تھا کس طرح ان کی مدد کی جائے، ان کو کیا پہنچایا جائے۔ وہ کہنے لگی آقا ان کو وہاں کیوں پہنچانا ہے، آپ یہاں کیوں نہیں بلا لیتے، میں ان کی خدمت کروں گی، ان کو جو چاہیے ہوگا عطا کروں گی، ان کو جو خواہش ہوگی وہ کھلاؤں گی۔ حضور میری خواہش ہے کہ آپ ان کو یہاں بلائیں۔ تو اپنی ساس کو گھر میں رکھا اور ساس کو کہا جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بتانا ہے، ہر چیز آپ کو بیٹھی بٹھائی کو مہیا کروں گی۔ نہ ساس سے کام لیا، نہ خدمت کروائی، اور بلکہ خدمت کی اور ان کی ہر خواہش پوری کی، اور گھر میں رکھ کے بتایا معاشرے کی عورتوں کو کہ ساس کوئی بوجھ نہیں ہے کہ آتے ہی تم کہو کہ مینو وکھرا کرو، میرا علیحدہ مکان ہوئے گا تو پھر میں آواں گی، میں پھر رواں گی۔ نہیں، بتایا کہ سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو بڑھاپے کے 4 دن ہیں وہ ان کی خدمت میں گزارے جائیں۔ جب بندہ اتنا باہر سے کما کے لاتا ہے، خاوندوں پہ بھی یہ حقوق بنتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے جب اتنا پکتا ہے، تیرے لیے پکتا ہے، 2 پھلکے زیادہ ماں باپ کے لیے پک جائیں تو کیا حرج ہے؟ ماں باپ دوسرے بھائی بہن کے پاس کیوں رہے، میرے گھر میں ہی رہیں۔
ان کو آپ اس انداز سے ان کی ذہن سازی کریں کہ ماں باپ یہ بوجھ نہیں ہے، اولاد کو علیحدہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، جب تک نباہ ہو سکتا ہے تو ساس سسر کو ساتھ ہی رہنا چاہیے، اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے یہ بتایا۔ اور پھر جب قبیلہ بنو النجار کے اندر قحط ختم ہو گیا تو یہ تو چاہتے تھے کہ نہ ہی جائیں، جب تک آخری زندگیاں یہیں رہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی نہیں، میری اولاد ہے، ادھر میرا قبیلہ خاندان ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اب خوشحال کر دی ہے زندگی، وہاں کے لوگ، اب آسانی پیدا ہو گئی ہے، مصیبت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں جانا چاہتی ہوں۔ اب بہو نے کیا کیا، جب جانے لگی تو 5 اونٹ اور 40 بکریاں ساتھ دے کے بھیجی، تاکہ پتہ چلے کہ ساس کی خدمت بھی اس انداز سے کی جاتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس انداز کا اعلیٰ کردار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، 4 لکیریں کھینچی، فرمایا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہی، آپ نے لکیریں ایک یوں ایک یوں ایک یوں 4 لکیریں کھینچی۔ حضور نے فرمایا یہ جو لکیریں ہیں 4، یہ زمانے کی معزز ترین اور کائنات کی افضل ترین عورتوں کے نام کی لکیریں ہیں۔ ایک فرمایا، کہا یہ جو لکیر جا رہے ہیں یہ مریم کے نام کی ہے، عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم۔ اور فرمایا یہ جو ایک لکیر جا رہی ہے یہ جو میری جنت کے اندر بیوی بنے گی، فرعون کی بیوی آسیہ کی لکیر ہے۔ حضرت آسیہ نے بڑے مصیبتیں اور تکلیف کے اندر گزارا تھا، فرعون نے بڑے ظلم کیے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف عطا فرمایا کہ جنت کے اندر ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوگا۔ کہا یہ حضرت آسیہ ہے، یہ حضرت مریم ہے۔ پھر ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ جو لکیر ہے نا یہ لکیر، فرمایا یہ جانتے کس کی ہے؟ فرمایا یہ میری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکیر ہے۔ فرمایا یہ آخری لکیر حضور کس کی ہے؟ حضور فرماتے یہ میری لخت جگر فاطمہ بنت محمد کی لکیر ہے۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچ کے بتایا یہ افضل ترین کائنات کی معزز ترین یہ خواتین ہیں جن سے تمہارا نبی بہت محبت رکھتا ہے، جن کا احترام کرتا ہے۔ پھر یہ وہ واحد خاتون ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنتی پھل کھانے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت سے انگور منگوائے، انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو اس انگوروں میں سے کچھ جو انگور بچے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائے گئے، آپ نے بھی نوش فرمائے۔ تو یعنی آپ کی ازواج میں سے وہ واحد زوجہ ہیں، وہ واحد بیوی ہیں جنہوں نے جنتی پھل بھی تناول فرمایا ہے۔ پھر آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اعتراض کرنے والے بڑے بڑے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے، علم کے لیے عرض یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ مشروع ہی نہیں فرمائی تھی، یعنی نماز جنازہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں تھی۔ تو جب ایک نماز ہی نہیں تھی تو پڑھی کس طرح جاتی؟ تو باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کوئی نہیں چھوڑی۔ قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خود کھدوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود اتارا، اور قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ کھڑے ہوئے اور ساری میت کو اندر نیچے قبر کے اندر لٹایا۔ تو جب جنازہ نہیں تھی تو اس لیے جنازہ نہیں پڑے گی۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت اور وصال کے بعد بہت اعلیٰ انداز سے عزت و شرف کے ساتھ الوداع کیا۔ تو جب آخری وقت آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہی آخری بیٹی زندہ بچی تھی، باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے ابا جان سے وہ جو کالی کملی کندھوں پہ لیتے ہیں عورتیں، وہ چادر تو لے کے آؤ، کہ وہ چادر کہہ رہی ہیں امی جی مجھے چاہیے، آپ مجھے تحفہ دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹی سے پوچھا بیٹی تمہاری ماں کیا کرے گی چادر کا؟ تو یہ سارا کچھ گھر میں ان کا ہی ہے، تو یہ چادر کیا کرنی، اسپیشل چادر کا تحفہ کیوں مانگ رہی ہیں؟ تو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگے کہا خدیجہ خیر ہے آج میری چادر مانگی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے، تو جب میں قبر میں جاؤں گی تو میں چاہتی ہوں آپ کی چادر میرے ساتھ بطور تبرک چلی جائے، میری قبر کی زندگی بھی اچھی ہو جائے، آپ کی چادر ساتھ رہے گی، میری روح کو تسکی ملتی رہے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ لو اعطیت جلدی محمد، اے خدیجہ
تو نے آخری عمر میں ساری زندگی خدمت کی اور ملکہ تھی عرب کی، سارا مال نچھاور کر دیا، جاتے جاتے مانگا تو صرف ایک چادر مانگی، آج خدا کی قسم ختیجہ تو محمد سے اس کی جلد تو ایسا نوازا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آج لوگ تبرک پہ ہی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کے اندر عہد نامہ نہیں رکھ سکتے، فلاں نہیں رکھ سکتے، وہ کعبے کا ٹکڑا نہیں رکھ سکتے، فلاں بزرگ کی چیز نہیں رکھتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ دیکھیں کہ آپ سکون ہو۔ یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں یہ بھی کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی کے لیے اہتمام آئے دن کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کردار کو اپنانے کی، اپنے گھروں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔